السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حضرات محترم، آج کی میری گفتگو انشاءاللہ تعالی بیوی کے حقوق پر ہوگی۔ بیوی کے حقوق اور شوہر کے حقوق، آپس میں ان دونوں کے متعلق کس کا کیا حق ہے، اس پر گفتگو ہوگی انشاءاللہ تعالی۔ حدیث پاک کے اندر ہے، اللہ کے حبیب سرور کائنات صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ میرے امتیوں میں جس شخص نے اپنی بیوی کی بدمزاجی پر صبر کیا، اس کی بدتمیزی پر، اس کے بدخلق پر اور زبان دراز پر، اور بار بار کسی مطالبے پر صبر و شکر سے کام لیا، تو اللہ تعالیٰ اسے اتنا اجر عطا فرمائے گا، اتنا اجر عطا فرمائے گا جتنا کہ حضرت ایوب علیہ السلام کو ان کے صبر کرنے پر اللہ نے ان کو عطا کیا تھا، دیا تھا۔ اور اسی طرح سے جو عورت اپنے شوہر کی بدتمیزی پر، اس کے بدخلق پر، اس کے ڈانٹ اور ڈپٹ پر اور برا بھلا کہنے پر صبر و شکر سے کام لے گی، صبر سے کام لے گی، تو اللہ اسے اتنا اجر دے گا، اتنا اجر دے گا جتنا کہ فرعون کی بیوی حضرت آسیہ کو اللہ رب العزت نے عطا فرمایا تھا۔ یہ آسیہ وہ خاتون ہیں جنہوں نے صبر و شکر سے کام لیا، اور اس کا شوہر تو فرعون کافر تھا، مردود تھا، اور اس کی بیوی یعنی حضرت آسیہ نیک خاتون تھیں۔ اور یہ آسیہ وہ ہیں جو حضور کی ولادت پر جنتی حوروں کے ساتھ آئی تھیں۔ آپ اندازہ لگائیں ان کے مقام و مرتبے کو کہ اللہ نے انہیں کیا مقام و مرتبہ عطا فرمایا۔ تو آپس میں دونوں لوگوں کو ایک دوسرے پر شکر و صبر سے کام لینا چاہیے۔ کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے کہ شوہر کا مزاج تھوڑا گرم ہوا اور اس نے تشدد سے کام لیا، اس نے ڈانٹا یا برا بھلا کہا یا مار دیا، تو تھوڑا صبر سے کام لے، شکر سے کام لے اور اپنے شوہر کی مزاج کو سمجھے۔ وہی عورت سب سے کامیاب ہے، وہی عورت سب سے عقل مند ہے جو اپنے شوہر کے مزاج کو سمجھ کر آگے کام انجام دیتی ہے۔ شوہر ہارا تھکا آیا کام کاج کر کے، اس کے مزاج میں تھوڑا چڑچڑاپن ہے، تو پھر نرمی سے کام لے، محبت سے کام لے، اور اگر وہ اس پر کچھ کہہ بھی دے تو صبر و شکر سے کام لے۔ اسی طرح سے عورت کا مزاج کبھی کبھی گرم ہو جاتا ہے، گھریلو کام کاج کی وجہ سے، کپڑے دھونا ہے، کھانا بنانا ہے، بچوں کی پرورش ہے، ان کے کپڑے لتے ہیں، کھانا ہے، پریوار کی روٹی بنانا ہے۔ اب ٹھنڈی کا موسم اگر ہے تو چولہے پر یا گیس پر دقت نہیں ہوتی، لیکن گرمی کے موسم میں آدمی جب کھانا بناتا ہے یا کوئی خاتون کھانا بناتی ہے تو پسینہ پسینہ ہو جاتی ہے، ادھر بچے بھی پریشان کرتے ہوتے ہیں، بچوں کا بھی دیکھنا۔ تو اس پر اگر عورت کا مزاج گرم ہو، چڑچڑا ہو، تو شوہر کو چاہیے کہ اگر وہ اس پر کچھ کہہ دے اور کچھ اپنی زبان سے زیادہ بول دے، تو شوہر کو چاہیے کہ شوہر صبر کرے۔ جب دونوں صبر کرتے ہیں تو ان کی زندگی اور گھر کا ماحول اور گھریلو جو بھی معاملات ہوتے بڑا سکون سے معاملہ چلتا رہتا ہے اور گھر خوشحال رہتا ہے۔ لیکن وہی اگر اس کے برعکس ہو، بات بات پر چڑچڑاپن ہو،
ایک دوسرے کے اندر برداشت کرنے کا مادہ نہ ہو، تو ایسی صورت میں گھر تباہ و برباد ہو جاتے ہیں، اور نتیجہ نوبت یہاں تک کہ آتی ہے کہ آپس میں طلاق ہو جاتی ہے اور گھر درہم برہم ہو جاتا ہے۔ تو اسی لیے آپ سے میری مؤدبانہ گزارش ہے کہ آپ صبر و شکر سے کام لیں۔ ایک تو یہ ہے کہ اگر آپ صبر کریں گے تو آپ دنیاوی جھگڑوں سے بچ کر رہیں گے، دنیاوی معاملات سے آپ بچ کر رہیں گے، گھریلو معاملہ صحیح رہے گا۔ اور اگر آپ نے یہی صبر کیا تو اللہ رب العزت آپ کو آخرت میں بے شمار نعمت عطا فرمائے گا۔ جو صبر کرنے پر حضرت ایوب علیہ نبینا علیہ السلام کو اجر، مقام و مرتبہ اللہ نے عطا فرمایا تھا، وہی اجر اس بندہ یا بندی کو عطا فرمائے گا جو صبر و شکر سے زندگی گزارے گا۔